الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے اور چونکہ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب ہے اور 21ویں پارے کے آخر میں 2 یا 2.5 رکوع سورۃ الاحزاب کے ہیں، تو اس لیے ہم نے کل یہاں تک چھوڑ دیا تھا کہ سورۃ الاحزاب سے ہم شروع کریں گے۔ سورۃ الاحزاب کا جو پہلا رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے جو تعلق ہے اور آپ کی جو محبت ہے یہ سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، اور بلکہ جو خود مومن ہیں ان کی جان اس سے بھی زیادہ اگر حق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، کافرین اور منافقین کی بات نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بطور وکیل کافی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک سینے میں یا ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اس کے باطن میں دل ایک ہی ہے، یا تو وہ ایمان لائے گا یا وہ کفر کے راستے پر چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں حالتیں انسان میں ہوں، یعنی منافق بن کر زندگی انسان نہیں گزار سکتا۔ ایک نظریے کو، ایک عقیدے کو اختیار کرنا ہے۔ اور یہاں پر اس مسئلے کو بھی بیان کر دیا کہ بیویوں سے اگر کوئی زہار کرتا ہے تو وہ مائیں نہیں بن جاتی۔ عرب میں ایک پرانی رسم تھی، روایت تھی کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر بیوی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم ماں جیسی ہو، یا تمہارا کوئی عضو یا کوئی پارٹ جو ہے وہ ماں جیسا ہے، تو اس سے قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ لیکن مسئلہ زہار کو ہم جا کر پڑھیں گے 28ویں پارے میں کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں ہی مسئلہ زہار کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی بیان کر دی کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ ذالک قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی ہی باتیں ہیں ساری، یعنی تم اپنے منہ سے کسی کو اگر اپنا بیٹا کہہ دیتے ہو تو وہ کوئی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تم ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو، یہ زیادہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ یعنی اگر بچوں کو نام دینا ہے تو ان کے باپ کا نام دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کو تم نے اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا بنایا، وہ حقیقت میں تو کسی اور کا ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ تم اپنا نام اس کو دو، بلکہ اس کے حقیقی باپ کا نام دو۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کو بیان کر دیا تاکہ انسان مشکلات میں نہ پڑے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ اور جو نادانستہ طور پر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ تو گرفت نہیں کرتا، لیکن جو دانستہ تم سے غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے مقابل میں اولیٰ ہے۔ یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یعنی اگر مسلمانوں کے حقوق کی ترتیب بنائی جائے گی
تو جو مسلمانوں میں رشتہ دار ہوگا اس کا سب سے پہلے حق ہوگا اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا حق ہوگا۔ اور آیت نمبر 7 میں اس بات کو بیان کیا کہ فرمایا کہ نبیوں سے ہم نے میثاق لیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی میثاق لیا، حضرت نوح سے لیا، حضرت ابراہیم سے لیا، حضرت موسیٰ سے لیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لیا، اور ان سب سے ہم نے ایک پکا مستحکم اور مضبوط ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ اور کیوں لیا؟ تاکہ ہم جو سچے لوگ ہیں ان سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فقط میثاق اور عہد نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہد کے بارے میں پوچھتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری اگلے جو 2 رکوع ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع سورۃ الاحزاب کا، اس میں در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو جو صورتحال غزوہ احزاب کے بعد پیدا یعنی یہ اس کے بعد سورت 2 نازل، یہ 2 رکوع نازل ہوئے، اس میں احزاب کی منظر کشی بھی کر دی گئی، اور اس میں جو غزوہ بنی قریظہ ہوا اس کی بھی منظر کشی کر دی گئی۔ ان 2 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گروہوں کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا، ایک منافقین کا گروہ اور ایک مسلمانوں کا گروہ۔ اور کافروں کی کیا حالت تھی، منافقین یعنی ان کی کیا حالت تھی اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی، ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 رکوع میں بیان کر دیا۔ یعنی منافقین کی جو حالت تھی کہ جب مشکل وقت آیا، جب غزوہ کا وقت آیا تو نظریں پھر گئیں، پریشان حال ہو گئے، گھبرا گئے، اجازت مانگنے لگے، بہانے کرنے لگے۔ دوسری طرف جو مسلمان تھے جب تکلیف آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یعنی منافقین کی نظر تو اس بات پر ٹک گئی کہ یہ تکلیف ہمیں کیوں پہنچی، لیکن جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو مسلمان اس بات پر خوش ہوئے کہ اب اس تکلیف کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فتح کا، نصرت کا اور کامیابی کا مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو کہ جب تم پر لشکر آئے تھے، یہ تقریباً کوئی 12,000 کا لشکر تھا، اور اس میں مختلف قبائل بھی شامل تھے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، احزاب کا مطلب گروہ ہوتا ہے، اور اسی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی، اور اس میں خود رسول اللہ خندق کھودنے میں شریک بھی ہوئے تھے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے سے یا بھوک سے ہماری بری حالت ہو رہی ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے اپنے شکم پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا کہ پیٹ لٹک جاتا تھا، اس سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وہ غزوہ احزاب اور یہ وہ غزوہ خندق ہے کہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے تو ہم نے پھر اس وقت ہوا کو بھیجا اور لشکروں کو بھیجا جن لشکروں کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبی مدد کی۔ یہ ہوا اور یہ آندھی اس طرح چلی کہ اتنی سیاہ آندھی تھی کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کفار کے برتن الٹ گئے، ہنڈیاں الٹ گئی، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں طرف یعنی تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے آئے، یعنی نجد اور خیبر یہ اوپر سے آئے اور مکہ یعنی نیچے سے، ہر طرف سے انہوں نے تم لوگوں پر حملہ کر دیا، چڑھائی کر دی۔ وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اور یہ حالت ان کی یہ تھی کہ جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت جو ایمان والے لوگ تھے وہ خوب آزمائے گئے اور بری طرح ان کو ہلا دیا گیا۔ اب منافقین کا ذکر ہوا، فرمایا کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں مرض ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ ہی کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کا جو وعدہ تھا یہ تو صرف ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ایک طائفہ نے، جماعت نے ان میں سے کہا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، کہ اب یہاں پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اب واپس چلو، واپس، یعنی نہ تو اسلام میں تمہارے لیے جگہ ہے، اور یہ خندق کے سامنے کھڑا ہونا یہ تو خود کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے، تو لہٰذا یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فریق آتا تھا اور کہتا تھا کہ جی ہمارے گھر بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل
نشانے پر ہیں اور بے حفاظت ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم واپس چلے جائیے۔ ان یریدون الا فرارا، قرآن کہتا ہے کہ بس وہ فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر یہ لشکر اگر ان پر حملہ کر دیتے، یعنی شہر میں اگر داخل ہو جاتے مسلمانوں کے، تو پھر یہ جو لوگ تھے یہ ان کی مدد کرتے، یعنی ان کی صورت یہ ہوتی کہ یہ ان میں شامل، اگر وہ ان کو دعوت دیتے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی حالت اور یہ ان کی کیفیت تھی کہ یہ اس طرح اس وقت گھبرائے ہوئے تھے اور اس وقت پریشان تھے۔ اور یہاں پہ قرآن نے بیان کیا کہ اشیحتن علیکم، تم پر یہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ مومنوں سے کہا کہ فیضا جاء الخوف، کہ جب آیا خوف، خطرہ آیا، رائتہم، انہوں نے اس کو، تو نے دیکھا ان کو، ینظرون الیکا، کہ یہ تیری طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، کہ گھومتی ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے نا، وہ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ اور فیضا ذهب الخوف، جب خوف چلا گیا، سلقوکم بألسنۃ حداد اشیحۃ علی الخیر، اور پھر یہ حریص بن کر چاپلوسی اور خوشامد کے ساتھ پھر ان کی زبانیں چلنے لگی، اور پھر یہ بڑے تمہارے استقبال کے لیے آنے لگے۔ یعنی ایک یہ دیکھا کہ اب مسلمان فتح مند ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو پھر مسلمانوں کی چاپلوسیاں کرنے لگے، اور جب دیکھا کہ مال غنیمت بھی ان کے پاس ہے تو پھر بھی مسلمانوں کی چاپلوسیاں کرنے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے یا انہی کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ، یہ گروہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں گئے، یعنی جو لشکر ہیں کفار کے جو خیبر سے آئے اور نجد سے آئے، مکہ سے آئے، وہ نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ احزاب آئیں تو يُوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، یہ چاہیں گے کہ یہ جا کر نا عرابیوں میں، بدوؤں میں جا کر بیٹھ جائیں، یعنی دور ریگستان میں، صحرا میں جا کر علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ یسألون عن انبائکم، اور تمہاری خبریں لیتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ بھئی کیسی صورتحال اب ہے، کہ جب یعنی فیصلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور کوئی نتیجہ نکل آئے تو پھر اس کے بعد یہ واپس آ جائیں۔ اب اس تیسرے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ کی زندگی ایک اچھا نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ دیکھیے کہ نمونہ کس کے لیے ہے، فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی شخصیت اور سیرت ہے، وہ ایک نمونہ ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہوگی جیسے قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو طلب رکھتا ہے، جو شوق رکھتا ہے، اسی کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور جو قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتا، قرآن کے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت ہے تو نمونہ۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ قرآن پاک نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ تم میں پہلے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، کیا تمہیں عقل اور سمجھ نہیں؟ تم اندازہ کر لو کہ بھئی میں نے وہ زندگی کیسے بسر کی، وہ صداقت اور امانت پر میری زندگی تھی، تو لہٰذا میری رسالت اور نبوت پر اسی بات کو دلیل سمجھو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہی شخص فیض حاصل کر سکتا ہے اور وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو اللہ سے ملنے کی امید بھی رکھتا ہو، یوم آخرت پر اس کا ایمان بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے وہ یاد بھی رکھتا ہو۔ اب اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا، ان کی کیفیت اور حالت کا، اور کہا کہ جب مسلمانوں نے احزاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے پورا کر دیا۔ اور جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری اور خود سپردگی اس میں اضافہ ہوا، اس میں زیادتی ہوئی۔ یعنی کیوں زیادتی ہوئی؟ انہیں بات سمجھ آ گئی کہ اب اس کے بعد ہماری فتح اور ہماری کامیابی اور ہماری نصرت ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی مومنین کے بارے میں کہ مومنین میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا، فمنہم من قضا نحبہ، اور بعد نے ان میں سے اپنی نظر کو پورا کیا، ومنہم من ینتظر، اور بعد وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ نظر پوری کرنے سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو لٹا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے کسی رویے میں تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا
کہ تاکہ جو سچے لوگ ہیں وہ اپنے سچ کی وجہ سے جزا حاصل کریں، اور جو منافق ہیں وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو ان کو عذاب دے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ لوٹ گئے اپنے غیظ کے ساتھ، چونکہ تقریباً 1.5-2 ماہ کا یہ ایک محاصرہ تھا جو ان لشکروں نے کیا تھا، اور خندق کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا، اس لیے کہ اگر کوئی کود کر ادھر آتا ہے تو وہ 1 ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، 5 ہوں گے، تو مسلمان آسانی سے نپٹ لیں گے ان کو، اور پورا کا پورا لشکر ایک ہی وقت میں تو خندق کراس کر کے پار کر کے نہیں آ سکتا تھا، تو چند لوگوں نے ایسا کیا بھی صحیح، پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا کہ جو لشکر تھے وہ کافروں کے وہ بڑے پھر غصے میں واپس گئے، اور جو مقصد ان کا تھا وہ ان کو حاصل نہ ہوا، اور مومنین کے مقابلے میں قتال یعنی جو لڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ لڑنے کے لیے مومنین کی طرف سے کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قوی عزیزہ، اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو بنو قریظہ کے لوگ تھے ان کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ وہ اپنے قلعوں میں جا کر، اپنی گھڑیوں میں جا کر بند ہو کر بیٹھ گئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے کھڑے ہو کر مسلمانوں کو نعوذ باللہ جب مسلمانوں کا لشکر مدینہ میں آیا تو گالیاں دینے لگ گئے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پورے ایک لشکر مسلمانوں کا آ گیا تو پھر وہ اندر انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے ان کی مدد کی، یعنی کفار کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، ان کو اتارا، کہاں سے؟ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتارا، وقاذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، فریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا، اور دوسرے فریق کو تم گرفتار کرتے ہو، قیدی بناتے ہو، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کی زمین کے، ان کے گھروں کے، ان کے مالوں کا اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا کہ جس میں ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اس میں خوشخبری دے دی کہ ایک تو بنی قریظہ اور دیگر قبائل، ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے مال تمہارے قبضے میں آ گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا کہ جس پہ ابھی تم نے قدم نہیں رکھا۔ اب اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تم آؤ، میں تمہیں پھر دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اللہ نے محسنات کے لیے تم میں سے جو بھی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے مقابل یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم میں سے کسی سے بھی کوئی فحش کا ارتکاب ہوتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ دوسرے خاتون کو اگر ایک سزا ملتی ہے تو تمہیں ڈبل ملے گی، یعنی عام عورت کے بدلے اگر ایک عام عورت کو جو سزا مل رہی اس سے تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور اس کے بعد اب 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اور پھر اچھے کام بھی کرتا ہے تو ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے، دوہرا اجر اس کو عطا کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ تم اگر تم اللہ سے ڈرو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، اور تم نرم آواز میں بات نہ کرو، آہستہ آواز میں بات نہ کرو، اور جس کے دل میں مرض ہے تو وہ پھر کسی لالچ میں پڑ جائے گا، وقلنا قولا معروفا، بلکہ سیدھی بات آپ کیا کرو۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ حالات کیسے تھے مدینہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو شخص بھی دروازے پر آتا ہے تو آپ اس سے نرمی سے مت بات کیجئے، نرم لہجے میں مت بات کیجئے، اس لیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ اصل جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ منافق لوگ دروازے پر آتے تھے، بات کرتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی اور وہ منافق
جب کہ بات نہ بھی ہوتی پھر بھی وہ خبر بنا کر اور افواہ بنا کر اس کو پھیلاتا تھا۔ تو ازواج مطہرات کو خاص طور پر اس بارے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا وقرن فی بیوتکن، آپ اپنے گھر میں بیٹھی رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا تبرج نہ دکھاتی پھرو۔ اب تبرج سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جسمانی حسن کہتے ہیں اس کو، اور دوسرا یہ کہ لباس زیور وغیرہ بھڑکیلے کپڑے وغیرہ پہننا اور دکھانا، اور تیسری بات یہ کہ اپنی چال ڈھال سے نمایاں ہو کر نظر آنا۔ ان تین باتوں سے اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو با اہتمام با انتظام اس بات سے منع کر دیا۔ واقمنا، اور فرمایا کہ نماز، واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، ناپاکی اور گندگی کو جو نبی کے گھر والے ہیں ان سے لے جائے اور تمہیں اچھے طریقے سے پاک کر دے۔ اب یہاں پر اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا، ان میں کبھی بھی جب بھی اہل بیت کا لفظ آپ بولیں گے تو کبھی بھی آپ بیوی کو نکال نہیں سکتے، یعنی جب بھی گھر والے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس میں ہمیشہ بیوی شامل ہوتی ہے اور بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹکی رہو، اپنے گھر میں بیٹھو۔ یہ تو ویسے مرد بھی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کسی نے کہا کہ بھئی آخرت میں نجات کیسے ممکن ہے، تین باتیں آپ نے فرمائی۔ ایک فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسرا فرمایا کہ گھر میں بیٹھا کرو، یعنی گھر تمہارا تمہیں کفایت کرے، اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو بیٹھ کر۔ تو یہ بات عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بے مقصد بے غرض باہر پھرتے رہنا تو یہ بھی مردوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ازواج مطہرات سے خاص طور پر اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی آیات کی جو تلاوت کی جاتی ہے نا، اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اور حکمت اس کو بھی یاد رکھو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں چند مسائل ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، اور زید بن حارثہ کا جو نکاح حضرت زینب سے ہوا اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس سے ایک بدعت اور جو رسم بد تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور آغاز مسلمان مرد مسلمان عورت ان تمام صفات کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ اس لیے بیان کر دیا کہ کہیں یہ نہ خیال کیا جائے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی ہیں کہ جن کے لیے یہ احکام ہیں، بلکہ مسلمانوں سے کہا کہ یہ صفات تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، اور اسی طرح متصدقین والمتصدقات، نیکی کرنے والے مرد اور نیکی کرنے والی عورتیں یا صدقہ کرنے والے، اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد مومنوں سے اس بات کو بیان کر دیا، مومن مرد و مومن عورت جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل واضح اور کھلی گمراہی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، قرآن پاک نے اس کو یہاں پر بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے اس وقت کے جب آپ اس سے کہہ رہے تھے، کس سے؟ زید سے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے انعام کیا اس پر اور تو نے انعام کیا اس پر، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخفی ما فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشی الناس، اور اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، وتخشی الناس، اور آپ اس وقت اس لیے اس بات کو آپ چھپائے ہوئے تھے کہ آپ کو لوگوں کا ڈر تھا۔ یعنی وہ معاملہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کیا۔ اب حضرت زینب اور حضرت زید کا جو سٹیٹس تھا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب نکاح تو ہو گیا،
اب اگر نباہ نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ مسئلہ وہاں پر یہی کھڑا ہوتا کہ دیکھو بھئی زینب کا نکاح زید سے کر دیا, دیکھو پھر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی, یہ معاملہ آگے نہیں چل سکا. آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے, منافق لوگ, ان کو تو بہانا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنقید کرنے کا, آپ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات کرنے کا. تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ کو حضرت زینب بہت اچھی لگ گئی تھیں اور آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے کہ زید سے طلاق دلوانا چاہتے تھے کہ طلاق ہو جائے تاکہ پھر میں زینب سے نکاح کر لوں. حالانکہ حضرت زینب تو رسول اللہ کی کزن ہے, پھوپھی زاد ہیں, تو آپ جب چاہتے آپ نکاح فرما سکتے تھے. آپ سے کون سی آپ کو ممانعت تھی, بچپن سے آپ دیکھ رہے تھے. تو لیکن یہاں پر ایک حکم بالکل واضح کر دینا مقصود تھا, وہ یہ تھا کہ حضرت زید کی متعلقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تاکہ اس رسم بد کا اور بدعت کا خاتمہ کر دیا جائے کہ جو عرب کے معاشرے میں تھی, کہ وہ کہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے باپ نکاح نہیں کر سکتا, جبکہ حقیقی جو بیوی ہوتی ہے اگر اس کو, یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی اگر ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے, اس سے نکاح حرام ہے. لیکن یہاں پر تو نکاح جائز ہے, حلال ہے, لیکن عرب کے لوگوں نے اس کو حرام قرار دیا ہوا تھا. تو گویا کہ اس رسم کو ختم کرنا مقصود تھا اور اس کو ختم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 ہے, اس میں واضح طور پہ اس بات کو بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں, ولاکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب اس سے آگے جو رکوع نمبر 6 ہے, اس میں بھی چند مسائل خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بیان کیے گئے. اور آغاز یہ ہوتا ہے کہ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو, اور وہ خدا ہے کہ جو تم پر اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں, یصلی, دعائے رحمت کرتے ہیں, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے, اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی میں لے آئے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور مومنین پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, کہ جس دن, یعنی اب یہ قیامت کا دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقبال کرے گا ان کا, کن کا, مومنین کا استقبال کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر ان پر سلامتی بھیجے گا. یا تو یوم یلقونہ سلام, تو یہ جو سلام ہے یا استقبال کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا یا ملائکہ کی طرف سے ہوگا, یا مومنین آپس میں ایک دوسرے کا استقبال بھی کریں گے اور ایک دوسرے پر سلام بھی بھیجیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا کہ اے نبی, ہم نے آپ کو شاہد, مبشر, نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا, اور سراج منیر, روشن چراغ بنا کر بھیجا. مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فضل کبیر ہے. اب یہ سب کچھ بیان کیوں کیا گیا, تاکہ آگے جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قدم اٹھایا اپنے نکاحوں کے حوالے سے, ازواج کے حوالے سے, وہ آپ کا قدم خالصتاً دینی قدم ہے. 4 کی پابندی, حد بندی مسلمانوں کے لیے کی گئی, وہ اس لیے کہ وہ صرف اور صرف نکاح ہے, یعنی وہ دنیاوی ایک مقصد ہے اور وہ اپنی خواہش کی تکمیل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نکاح فرمائے 4 سے زیادہ, تو اس میں دینی مقاصد پیش نظر تھے. یعنی کئی نکاح ایسے کہ جو بحیثیت رسول کے کیے, کئی نکاح ایسے جو بحیثیت نبی کے کیے, اور کئی نکاح ایسے جو بحیثیت محمد کے کیے, جیسے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. تو یہ یعنی اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح فرمائے چند نکاحوں کے علاوہ, ایک تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا, اور پھر آپ نے دوسرا نکاح 53 سال کی عمر میں کیا, 53 ایئرز میں جا کر کیا, اور اتنا عرصہ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے بسر کیا. اگر خدا نخواستہ اگر انسان اپنی صنفی اور جنسی خواہش کا خیال رکھے تو پھر انسان ہمیشہ جوانی میں ایسا قدم اٹھایا کرتا ہے, بڑھاپے میں جا کر نہیں اٹھایا کرتا, 53 سال کی عمر میں جا کر نہیں اٹھاتا.
اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثر نکاح ہیں وہ آپ کے 3 ہجری سے، یعنی آپ کی ہجرت سے 3 سے لے کر 7 کے ہیں، یعنی یہ 4-5 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نکاح کیے، جبکہ یہ مشکل ترین عرصہ بنتا ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا، اور مسلمانوں پر جو مشکلات تھی یہ 4-5 سال کا عرصہ شدید ترین مصائب و آلام کا عرصہ ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں رسول اللہ نے کیوں نکاح فرمایا؟ تو واضح بات ہے کہ آپ نے اس لیے نکاح فرمایا کہ قبائل سے آپ نے جنگیں کی، آپ لڑے، وہاں سے جو خواتین آئیں ان سے نکاح کیے۔ اس میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ جب آپ نے غزوہ بنی المستلق سے، جب آپ نے خاتون سے، آپ نے غالباً حضرت جویریہ ہیں، جب آپ نے ان سے نکاح کیا، اور پھر اس طرح جو ان کے والد تھے وہ قبیلے کے سردار تھے، تو مسلمانوں نے جو گرفتار ہوئے لوگ ان کو بھی آزاد کر دیا، اور ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد بن گئے۔ تو وہ پھر داماد کی اور پھر جو پورا قبیلہ تھا، مسلمانوں کا حلقہ تھا، جماعت تھی، پھر ان کا بھی ایک احترام، گویا کہ ایک امن کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو یہ جو 4-5 سال کا عرصہ بنتا ہے، در حقیقت یہ عرصہ ہے جس میں حضور نے نکاح فرمایا۔ تو نکاح تو کیے جاتے ہیں امن میں اور سلامتی میں اور سکون میں، اطمینان میں، عیاشی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نکاح کیے جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس تکلیف کے عرصے میں اگر آپ نے نکاح فرمایا تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، وہ اگر ایک موضوع ہے، اگر اس پر ہم بات کریں تو پھر بڑی تفصیلی بات ہماری یہاں پر ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دی، یعنی جو 4 نکاح کی حد بندی تو مسلمانوں کے لیے کر دی، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاحوں کی اجازت فرمائی۔ یہ تقریباً کوئی 10 یا اس سے ایک آدھ اوپر ہے، اس وقت میرے ذہن میں مکمل یعنی تعداد نہیں ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے تو یہ حکمت اس میں پوشیدہ تھی، اور پھر 7 ہجری کے بعد پھر آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حوالے سے کچھ تعلیم اور تلقین فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ منافقین اس سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، رسول اللہ کو اظہار ثانی کا کام کرتے تھے، آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو ایمان والوں کو بھی کچھ ایٹیکیٹس اور کچھ آداب مسلمانوں کو سکھا دیے گئے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ جایا کرو، اور نہ کھانے کے وقت یعنی انتظار کرتے رہو بیٹھ کر، اور ہاں اگر تمہیں کوئی کھانے پر بلایا جائے تو پھر تم ضرور جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو پھر منتشر ہو جایا کرو، باتوں میں نہ لگ جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کام ہے نا، یہ طریقہ، یہ تکلیف دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے پھر کچھ نہیں کہتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں شرماتا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم میرا ادب کرو، میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا نبی ہوں۔ اپنا پروٹوکول کبھی بھی رسول اللہ نے صحابہ کو نہیں سکھایا تھا کہ جیسے آج کوئی لیڈر اور کوئی رہنما سکھاتا ہے نا، خود سکھاتا ہے اپنا پروٹوکول کہ بھئی لائنیں بنا لو، اور اپنے جو ساتھ مریدین ہوتے ہیں، معتقد دین ہوتے ہیں، اور ساتھ جو اپنے ورکر ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، اور منشا اور خواہش کے مطابق لیڈر کے باقاعدہ طور پر پھر ایک بڑا پروٹوکول وجود میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بھی اپنی صحابہ کو نہیں کہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جیسے سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آداب کا حکم دیا، اور سارا کچھ پھر بتایا کہ بھئی رسول اللہ کے ساتھ ایسے بات مت کیا کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، آپ کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بھی کلام مت کیا کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ ساری باتیں مسلمانوں کو سکھائیں اور بتائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فطری حیا تھا، آپ نے کبھی بھی مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے تو آنے والا جو انجان اور اجنبی ہوتا تھا وہ بعض اوقات حضرت عمر کو سمجھ لیتا تھا کہ یہ نبی ہیں، اور بلکہ ہجرت کے موقع پر کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو آپ نے ایک جگہ پر جب قیام فرمایا تھا تو حضرت ابو بکر کو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ محمد ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر چادر لے کر رسول اللہ کے سر پر کھڑے ہو گئے، سائباں کر کے، چھاؤں کر کے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر آخر میں جا کر جب یہ مشکل بن گئی تو پھر چوکی نما
ایک سیٹ بنا دی گئی کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، وہ تھوڑی سی نمایاں ہوتی تھی کہ جس سے آنے والے کو کچھ اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان باتوں کو کبھی پسند نہیں کیا تھا، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اجمیوں کے انداز مت اختیار کیا کرو میرے لیے، یعنی جیسے اجمی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی جب کوئی آتا ہے تو بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پھیلا لیں گے، نعرے لگانا شروع کر دیں گے، واہ واہ کرنا شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقوں کو بالکل پسند نہیں فرمایا کر، اور یہ بھی اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ ازواج مطہرات سے، مومنین سے کہا کہ اگر تم نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز لینا ہے تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو، اور یہ یعنی دلوں کی پاکیزگی کے لیے تمہارے لیے اور ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ اس لیے فرمایا، یہ ایک احتیاط کے طور پر بیان کر دیا کہ جو منافقین تھے وہ اس حوالے سے پھر چہمگائیاں اور باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور پھر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یا آپ کی زندگی میں یعنی آپ کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کسی زوجہ کو زندگی میں طلاق نہیں دی، 2-3 آپ کے ازواج ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئی آپ کی زندگی میں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی جتنی ازواج بھی زندہ رہیں، اللہ پاک نے امت پر یہ حرام کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نکاح۔ اب اس کے بعد ازواج کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، یعنی جیسے والد ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، میل جول کی عورتیں ہیں یا مملوک ہیں، وہ گھروں میں آئیں جائیں۔ یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیوں فرمایا، یہ خاص احتیاط ازواج مطہرات کے لیے، اور اس وقت کا جو ماحول تھا اس کے مطابق یہ سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو، تسلیمہ اچھے طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہ درود و سلام کی حکمت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مدینہ کے عرب کے منافق تھے، کفار تھے، یہود و نصارہ تھے، مختلف قبائل تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، بد تعریفی کرتے تھے، بد توصیفی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا کہ جیسے وہ کرتے ہیں منفی پروپیگنڈا، منفی طریقہ، تم مثبت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرو۔ اس لیے جب کفار رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو، دیگر شعراء کو کہتے کہ بھئی تم میری شان کو، میری تعریف تم کرو، تو وہ پھر حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو گویا رسول اللہ کے پہ درود و سلام بھیجنا یہ اس لیے ہے کہ ہم رسول اللہ کی تعریف کریں، آپ کی نعت کریں، آپ کی توصیف کریں، تاکہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں گستاخی کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم رسول اللہ کی تعریف اور توصیف کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو تعمیری اور مثبت کام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو آپ اس کے جا کر گلے پڑ جائیں، اس سے لڑنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ادھر سے بری آواز بلند ہوتی ہے ادھر سے اچھی آواز بلند ہو، اگر ادھر سے غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے ادھر سے اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جتنا وقت تم نے یزید پر لعنت کرنے میں وقت گزارنا ہے اتنی دیر کیوں نہ تم امام حسین کا ذکر کرو، ان کی توصیف کرو، ان کی جو خدمات ہیں اسلام کی، ان کا علم، ان کا تقوی، زہد، اس کو بیان کرو، اس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور سبق لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ وہ اگر سازشیں کرتے ہیں تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اگر وہ رسول اللہ کی اہانت کرتے ہیں تم رسول اللہ کی تعریف کرو، اور لوگوں میں اللہ کی کتاب کو تقسیم کرو، لوگوں میں پھول تقسیم کرو۔ جیسے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو یورپ کے رہنے والے مسلمانوں نے وہاں کے رہنے والوں میں پھول تقسیم کیے، قرآن پاک کا ترجمہ تقسیم کیا، کاپیاں قرآن پاک کی تقسیم کی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں، بر صغیر میں، یہاں پر انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا اور اپنی بینکوں کو اور سرکاری املاک کو آگ لگا دی اور حکومت کو مصیبت میں ڈال دیا، سڑکیں بلاک کر دی، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور ملک ایک مشکل میں اور ایک امتحان میں پڑ گیا، اور دونوں طرف سے پولیس والے بھی بیچارے وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، ادھر سے بھی لوگ کافی مارے گئے۔ یعنی یہ جو صورتحال ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے
تو آپ دیکھیے کہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کا بالکل رویہ اس سے مختلف ہوتا ہے. تو ہمیں اصل یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ہم بیان کریں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ درود و سلام بھیجو. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے. لعنت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو اپنی رحمت سے اللہ نے دور کر دی، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مومنین اور مومنات کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا جو وبال اور مصیبت ہے یہ اپنے ذمے لے لیا ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کریں. یہ فرمایا. اب یہ چادریں اوڑھنا گویا کہ ایک اضافی چادر جیسے ایک بڑی سی لے لی جاتی ہے، یا آپ اسے اوور کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو پردے کا یہاں پر حکم نہیں ہے بلکہ یہ وقتی تدبیر تھی جو مسلمانوں کو بتائی گئی، یعنی یہ پردے کا حکم نہیں. پردے کا معاملہ وہی ہے یعنی جو ہم نے سورۃ النور میں ہم نے پڑھا ہے. یہاں پر اضافی طور پر یعنی جو ایک مسئلہ تھا وہاں پر، وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ اوباش لوگ اور گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر مسلمان عورتوں کو تنگ کرنے والے، چھیڑنے والے، وہ صورتحال کیا تھی قرآن خود بیان کر دیا کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ مناسب طریقہ ہے اور یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں. یہاں پر میں ایک بات قرآن کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں مسلمانوں سے کہا کہ بھئی جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو اپنا اسلحہ لے کر نماز پڑھا کرو. یعنی تلوار ہے تو اس کو جیسے بازو سے لٹکا لیتے ہیں، گردن میں ڈال لیتے ہیں، یا جیسے نیزہ ہے یا تیر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنا اسلحہ لے لیا کرو. تو کیا اب یہ حکم کہ نماز کے وقت مسلمان اسلحہ لے کر نماز پڑھیں، تو کیا اب ہر وقت ہی اور ہر زمانے میں مسلمان اسلحہ لے کر ہی تلوار گردن میں لٹکا کر نماز پڑھیں گے؟ نہیں، اس کا تعلق جنگی حالات سے تھا کہ مسلمان حالت جنگ میں ہیں، تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اسلحہ اپنے ساتھ لے کر نماز کو ادا کیا کرو. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص حالت میں مسلمان عورتوں سے کہا کہ بھئی آپ اوور کوٹ لے لیا کرو یا بڑی چادر لے لیا کرو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں اوہو ہمیں تو پتہ نہیں چلا، تو ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ لونڈی ہے یا یہ ایسی ویسی عورت ہے، تو اس لیے تو ہم نے اس پر جملہ کسا تھا، آوازیں کسی تھیں یا ہم نے اس کو چھیڑا تھا. اس لیے کہ مسلمان عورتیں صبح کا وقت ہو یا رات کا وہ رفع حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی، کہ اس وقت گھروں میں تو واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. اور کیسا ماحول تھا! یہ جو سزا جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، یہ سزا بتاتی ہے کہ کس طرح کا ان لوگوں نے مدینے میں ماحول پیدا کر رکھا تھا. فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ دیکھیے کہ اتنی سخت سزائیں ان کے لیے یہاں پر بیان کی گئی. کیوں؟ کہ یہ مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا، افواہیں پھیلانا، ان کو چھیڑنا، ان کو تنگ کرنا، آوازیں کسنا، یہ ان کا کردار تھا. تو وہاں پر اس ماحول میں کہا گیا کہ مسلمان عورتوں، اے نبی کی عورتوں اور مسلمانوں کی عورتوں، اے نبی کی بیٹیوں، کہا کہ بھئی تم اوور کوٹ پہن لو، ایک بڑی چادر اپنے اوپر لے لیا کرو. اب اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا اور یہ بتاتا ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ قیامت قریب آ لگی ہو. اب یہاں پر وہی اسلوب ہے کہ ممکن ہے کہ شاید ہے قیامت قریب آ لگی ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیازی سے اس بات کو بیان کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے آنے جانے میں کوئی شک پڑ گیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مستغنی ہوں اس بات سے. ایک یہ شاہانہ انداز ہے بات کرنے کا. اور یہ فرما دیا کہ کافرین پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایک آگ کا عذاب ہے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کوئی ولی اور کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا.
اب دیکھیے، اور یہ کیا کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے رب کہ بے شک ہم نے اطاعت کی، کن کی اطاعت کی؟ اپنے بڑوں کی، جو سردار تھے ان کی اطاعت کی، وکبرانا یعنی سرداروں کی اور بڑوں کی ہم نے اطاعت کی، فاضلونا السبیلا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ربنا آتہم ضعفین، اے رب ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر لعنت کر۔ اب یہ وہ تو کہیں گے لیکن یہ ان کا کہنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا سب کو برابر ملے گی، چاہے پیروکار ہو اور چاہے سردار ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، سزا سب کو ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے عقل اگر سردار کو دی تھی تو عقل پیروکار کو بھی دی تھی، اگر عقل حکمران کو دی تھی تو عقل رایا کو بھی دی تھی، عقل سیاستدان کو دی تھی تو عقل عوام کو بھی دی تھی، عقل سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، سب کو ہدایت دی، اگر اس ہدایت کو اختیار نہیں کرتا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ جی ہمیں علماء بھٹکا دیتے ہیں، ہمیں مولوی بھٹکا دیتے ہیں، مذہبی طبقہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے آپ کا عذر، آپ کو خود دین سمجھنا چاہیے اور خود آپ کو دین پر عمل کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کے معاملات آپ اپنی عقل سے نبھا لیتے ہیں اور کاروبار بھی کر لیں گے، تجارت بھی کر لیں گے، گھر کے سارے معاملات کر لیں گے، اور جب دین کی بات آئے گی تو پھر کہیں گے جی ہمیں یہ مولوی گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو مولوی نہیں گمراہ کرتا، اگر دوسرے معاملات میں آپ کی عقل چلتی ہے تو اس معاملے میں بھی آپ کی عقل چلنی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ بھئی ان کو اذیت دی تھی نا ان کے لوگوں نے، اس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت مت دو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو رویہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، ان سے فرمایا کہ ان کی طرح رویہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کیا کرو، سیدھی بات، ٹھیک بات کیا کرو، اور یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو سنوارو اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سنوار دے گا تمہارے اعمال کو، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ اب اس کے بعد امانت کا ذکر ہے، یعنی امانت سے مراد خلافت ہے، یا انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو ڈالا، پہاڑوں پہ ڈالا تو سب نے انکار کیا اٹھانے سے، اور واشفقنا منہا، اور ڈر گئے اس سے، لیکن انسان تھا، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، یعنی وہ خلیفہ بنا۔ اور انہ کان ظلوما جہولا، انسان تو بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، ظالم ہے اور جاہل بھی ہے، اور جب وحی آتی ہے تو پھر یہ ظالم بھی نہیں رہتا، یہ جاہل بھی نہیں رہتا، بشرطے کہ یہ اس وحی کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور یہ کون سا طبقہ ہے کہ جو ظالم اور جاہل رہتا ہے؟ یہ منافق ہیں، منافقات ہیں، مشرکین ہیں، مشرکات ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور جو مومنین اور مومنات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان کو اگر خلیفہ بنایا تو پھر خلافت کا حق بھی انسان کو ادا کرنا چاہیے، اور انسان کو ارادہ اور اختیار دیا تو اس ارادہ و اختیار کا استعمال کس طرح انسان کرے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی روشنی میں اور ہدایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا، اور اسی بنیاد پر ہی خدا کی طرف سے سزا ہوگی، خدا کی طرف سے انعام ہوگا۔ اب سورۃ سبا کا آغاز ہو رہا ہے، یہ سورۃ مکی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، کس اللہ کے لیے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ کے ملکیت میں، اور اسی کی حمد ہے آخرت میں بھی، وہو الحکیم الخبیر، وہ حکیم اور خبیر ہے، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے زمین سے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ آسمان سے اترتا خدا کی وحی ہے، اور زمین سے آسمان کی طرف انسان کا عمل جاتا ہے، اور وہ رحیم غفور ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی بات کہا کہ بھئی کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ بھئی ہمارے پاس تو قیامت نے نہیں آنا، آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم کہ تمہارے پاس قیامت ضرور آئے گی، میرا وہ رب ہے کہ جو غیب کو جاننے والا ہے، اور کوئی بھی ذرہ وزن کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں ہو وہ پوشیدہ نہیں ہو سکتی، خواہ وہ بڑی چھوٹی، وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انعام و اکرام کا ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے ہیں، ایمان اور عمل صالح، یہ دو باتیں، اور پھر ان کے مقابل میں جو انکار کرنے والے ہیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ذکر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ
منکرین جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یعنی باس بعد الموت پر ان کا اعتراض، یہ اکثر مقام پر خاص طور پر مکی صورتوں میں اس کو کثرت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ یہ شخص ہے جو یہ خبر دیتا ہے، کہتا ہے جی تمہارا جسم ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اور پھر یہ نبی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ پھر تمہیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا، کہ کہا کہ بھئی یہ تو جھوٹ نعوذ باللہ بولتا ہے، یہ تو اسے تو جنون ہے، یعنی یہ مجنون ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے پھر فرمایا کہ یہ لوگ آخرت میں عذاب میں ہوں گے اور کھلی گمراہی میں یہ لوگ ہیں، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اگر اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھسا بھی سکتا ہے اور آسمان کا کوئی ٹکڑا اوپر سے ان پر گرا دے، اور فرمایا کہ اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو بندہ رجوع کرنے والا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 2 قوموں کا ذکر کر دیا، داؤد اور سلیمان کی قوم اور قوم سبا، اور یہ کہا کہ ان 2 قوموں نے پھر ناشکری اختیار کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب اترا، یعنی یہ بتا دیا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم نہیں ہے، اصول اور قاعدہ خدا کا وہی ہے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کے بعد جو بھی قومیں اور امتیں آ رہی ہیں قیامت تک، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، نسلیں آ رہی ہیں، سب کے لیے ایک ہی قاعدہ اور ایک اصول ہے، اور وہ اصول اور وہ قاعدہ کہیں نہیں بدلتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، پہاڑ اور پرندے آپ کے ہم آہنگ کر دیے گئے، اور زرہیں بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا، اور پھر یہ یعنی زرہیں بڑی مضبوط قسم کے وہ پہن کر جنگ کرتے تھے، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور ہوا ایسی کہ صبح کے وقت چلنا ہو تو 1 مہینے کی مسافت تک چلتی ہے، شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت تک۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ پہلے انسان سفر کرتا تھا تو وہ سفر انسان کا ہوتا تھا، شپ پہ سفر ہوتا تھا یا بائی روڈ سفر کرتا تھا، وہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ اب انسان جہاز پر بیٹھتا ہے تو 4-5 گھنٹوں میں یورپ کے کسی ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ امریکہ کا اگر سفر کرنا ہو، آپ اندازہ کیجئے اگر شپ سے سفر کیا جائے مہینوں کا سفر بن جاتا ہے، اور اگر آپ جہاز کے ذریعے سے سفر کریں گے تو 1 دن 1.5 دن کا سفر بن جائے گا۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی، وہ جب اس ہوا پر سفر کرتے تھے تو وہ سفر آپ کا جو مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ ایک صبح کے وقت ہی، اسی وقت ہی صبح کے لمحات میں اور اسی وقت میں وہ طے ہو جاتا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ یہ بھی آپ کو ہم نے دیا اور بہا دیا ہم نے آپ کے لیے، اور پھر جنوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تابع کیا، اور پھر وہ بناتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ محاریب سے مراد بڑی بلند عمارتیں بھی ہیں، اور اس سے مراد قصر بھی ہے، قصر یعنی محلات، و تماثیل تصویریں بناتے تھے، اور اس سے مجسمے بھی مراد ہیں، وجفان ان کل جواب حوض بناتے تھے جیسے بڑے لگن ہوتے ہیں، لگن سے مراد یہ ظرف برتن بڑے بڑے، اور وقدور الراسیات اور بھاری جمی ہوئی جو ہٹ نہیں سکتی وہ دیگیں لگی ہوتی تھی زمین پر، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، ہر وقت کھانا چلتا ہی رہتا تھا، اور بڑے بڑی دیگیں چڑھی رہتی تھی اور کھانے اور بڑے بڑے برتن ہر وقت لگے رہتے تھے، اور دنیا آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان سے استفادہ کرتی تھی اور خوش چینی کیا کرتی تھی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ محاریب مجسموں کا بھی ذکر ہے، تصویروں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ ہمارے ہاں پھر کافی علماء کے درمیان اختلاف بھی ہے، اور اس پر بڑی بحثیں بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ اگر کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، تو اس ماحول میں تماثیل، مجسمے اور یہ تصویریں سب کچھ بنائی گئیں اور لگائی گئی، اور جہاں پر اس بات کا ڈر اور خوف تھا تو وہاں پر ممانعت کر دی گئی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے معاشرے میں چونکہ یہ جو مجسمے تھے، یہ جو تصویریں تھیں، اور وہ لوگ بناتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے مطابق ان کو منع کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوتی ہے، اور کس طرح موت واقع ہوئی کہ آپ اپنے عصا کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور جن کام کر رہے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو گھن کھا گئے، یعنی دیمک اس کو چاٹ گئی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے، اور پھر جا کر یہ معلوم ہوا جنوں کو کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ اب آپ کا وفات پانا اور جنوں کا نہ جاننا، اس میں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ انسان بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے، قصر تعمیر کر لے، بڑے بڑے محاریب بنا لے، تماثیل بنا لے، اور جفان کل جواب وقدور راسیات بنا لے، بڑے بڑے دسترخوان سجا لے، کچھ بھی کر لے، بڑے بڑی عمارتیں بنا لے، لیکن خواہ وہ پیغمبر ہی ہے، دنیا سے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ جن کہ جو اتنی طاقت رکھتے تھے کہ اتنا کچھ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تعمیر کیا تھا، اتنی طاقت کے باوجود بھی اتنے بے بس تھے کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک فنا کو اور بے بسی کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد سبا کا ذکر آتا ہے۔ سبا کا جو مقام ہے یہ غالباً یمن کے آس پاس کہیں پر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑی خوشحالی عطا فرمائی تھی، بڑا کچھ عطا کر دیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ ناشکرے بن گئے۔ اب ناشکرے سے مراد یعنی لفظ تو بہت ہی چھوٹا سا ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم تسبیح لے کر بس تسبیح پڑھتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے، اور باقی سارے معاملات ہمارے ایسے ہوں کہ جو بالکل شکر گزاری کے خلاف ہوں۔ تو جب یہاں پر شکر کی بات کی جاتی ہے، یہ اصل میں ایک پورا کمپلیٹ ایک انسان کا سلوک اور رویہ ہے، طرز زندگی ہے، جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، پھر کیا ہوا، آخر کار پھر ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا، پھر ہم نے ان پر سیلاب بھیجا، اور ان کے پیچھے پھر یعنی پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں ہم نے دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل تھے، جاؤ کے درخت تھے، جاؤ جس سے یہ ٹوکریاں وغیرہ بناتے ہیں نا، یہ وہ یعنی اس طرح کے درخت تھے، اور تھوڑی سی بیریاں وغیرہ تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک خشکی کی صورتحال تھی، اور کوئی پھل اور کوئی میٹھے پھل اور اس طرح کی چیزیں ان کے پاس پھر نہیں رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ اس لیے ہم نے ان کو سزا دی تھی کہ وہ انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا تھا، اور کفر کرنے والوں کو ہم اسی طرح ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا اس کے بعد پھر یعنی راستوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا، اور یعنی بڑے بڑے شہروں کو بسانے کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا اور اس بات کو بیان کیا۔ لیکن پھر ہوا کیا آخر میں، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پھر ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا، بس کتابوں میں ان کی باتیں ملتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور پھر ہم نے ان کو پیس کر رکھ دیا، تتر بتر ہم نے کر ڈالا ان کو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مومنوں کو کفار کے مقابلے میں ہمیشہ فتح نصیب ہوگی، بشرطے کہ وہ مومن ہوں۔ یہ شرط ہے بنیادی طور پر کہ مومن ہونے چاہیے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تمہیں ہی فتح نصیب ہوگی اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس کے بعد اگلے رکوع میں جیسے میں نے بیان کیا، آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ بیان کر دیا کہ جو تمہارے شرکاء ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی سفارش ہے، نہ کوئی ان کو شفاعت کا حق ہے، ان کے پاس کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اور پھر انسانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ طے کر لو، دیکھ لو، ہماری زندگی کو بھی، ہمارے عقائد کو بھی دیکھ لو اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لو۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ جو ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا تو اس کے بارے میں تم سے نہیں سوال ہوگا، اور جو تم کر رہے ہو نا اس کے بارے میں ہم سے نہیں سوال ہونا، یہ سوال تم سے ہی کیے جائیں گے جو تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت ہیں۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، کہہ دیجئے کہ ہمارے درمیان یعنی ہمیں ہمارا رب جمع کرے گا، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اور پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا، جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر دیا، اور یہ رسالت کون سی؟ یہ کافہ ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی یہ جو وعدہ تم کرتے ہو یہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟
تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن اس وعدے کو پورا کرنا ہے، جو دن وعدے کا ہے، تو وہ ایک گھڑی آگے اور ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اس بات کو بیان کیا کہ وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو ہم تسلیم کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت ان کا حال دیکھنا۔ اب یہاں پر در حقیقت مکالمہ ہے، کن کے درمیان؟ بڑوں کے درمیان اور چھوٹوں کے درمیان، سرداروں کے درمیان اور ان سرداروں کے پیروی کرنے کے بیان کے درمیان۔ اب وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دوسرے پر، قرآن نے کہا کہ الزام دھریں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے، بات کو ایک دوسرے پر تھوپیں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور وہ لوگ کہ جنہیں زمین میں دبایا گیا تھا، دبا کر رکھا گیا تھا، وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی تم اگر ہم پر جبر نہ کرتے۔ اب یہ جبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا دبانا سیاسی حوالے سے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ عقیدے پر سختی کرنا۔ ان دو باتوں کو یعنی ہر طریقے سے جبر کا راستہ اختیار کرنا، اور للذی یقول الذین استضعفوا، کہ جن کو دنیا میں دبا کر رکھا گیا تھا۔ اب یہ دبانا کئی حوالے سے ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو جنہیں ہم انگلش میں ریبل روزرز کہتے ہیں، جن کو ہم یہ جو جذباتی مقرر ہوتے ہیں نا، جذبات سے کھیلنے والے، یہ بھی صورتحال کو بہت زیادہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو ان کی باتوں سے بھی انسان اپنا ایمان اور اپنا یقین خراب کرتا ہے، اور اپنی اخلاقیات اور اپنے اقدار اور ویلیوز کو بگاڑ بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے انسان کی، اس کا بھی انسان کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اور جن لوگوں نے تکبر اختیار کیا، دبانے والے تھے، وہ کہیں گے نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو ہمارے پاس آئی تھی؟ بلکہ تم خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور جنہیں دبایا گیا تھا وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ صبح و رات، شب و روز بس تمہاری مکاری تھی۔ اذ تامروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، اور جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا مستحق ٹھہرا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اگر کہیں پر جبر ہے تو وہاں سے ہجرت بھی کی جا سکتی ہے، اور کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں جایا جا سکتا ہے، اور جو حق بات ہے اس کو قبول کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل وسیع رکھا ہے۔ اب اس کے بعد عذاب کو بیان کرنے کے بعد اب آیت نمبر 34 ہے سورۃ سبا کی، فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، کہ ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نذیر نہیں بھیجا الا قال مترفوها، مگر اس کے جو آسودہ حال لوگ تھے، کھاتے پیتے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو کچھ لایا گیا ہے نا، جو یہ لایا ہے نبی، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مال اور اولاد سب کچھ ہے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 37 میں، رکوع نمبر 5 میں اس بات کو بیان کر دیا کہ کثرت مال اور کثرت اولاد، اگر کوئی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو قرب حاصل کر سکتا ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف مال اور اولاد کے بارے میں یہ خیال کرے کہ میں دنیا میں اس پر فخر کرتا رہوں اور پھر یہ میرے لیے ذریعہ بن جائے بخشش و مغفرت کا، اللہ کے قرب کا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں پھر ایمان اور عمل صالح ہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور قرب کا باعث بنے گا۔ اور مال اولاد کو ذریعہ بنا لیا جائے تو فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے نقشے کو بیان کیا، اور وہاں پہ جو صورتحال ہوگی کہ یہ جو شرکاء ہیں ان کو بالکل اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پجاریوں کو اور اپنے بندوں کی وہ بخشش کروا سکیں یا ان کا کوئی اس طرح کا اختیار ہو۔ اور اسی طرح رکوع نمبر 6 میں بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آتے ہیں، تم ذرا اس پر غور و فکر کرو، تم اس پر سوچو۔ اور یہ بھی بیان کر دیا کہ آخر کار
جو فتح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی حاصل ہونی ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اب مٹ کر ہی رہے گا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پہلے اس طرح کرتے تھے تو ہم بھی اس طرح کریں گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ہی جواب دے ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ فاطر ہے، فاطر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، یہ مکی صورت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا ذکر کر دیا، ایک جسمانی نعمت اور ایک روحانی نعمت، اور یہ بھی فرما دیا کہ شیطان صرف اور صرف انسان کو دکھ کی طرف لے کر جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور دکھ کی طرف انسان اگر آتا ہے شیطان کی بات مان کر تو وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کو اس بات کا اختیار ہے۔ فرمایا اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، یا کوئی ہے آسمان سے تمہیں رزق دینے والا یا زمین سے؟ نہیں معبود مگر وہ، فانا تو فکون، اور تم لوگ کہاں دھوکہ کھائے پھرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسانوں سے یہ خطاب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، اور دنیا کی زندگی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے تم اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور یہ فرمایا کہ جو کفر کرنے والے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا بھلا، کہ جس کے لیے اس کے جو برے اعمال ہیں وہ خوبصورت بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے اپنی جان کو افسوس میں اور غم میں بالکل نہ گھلائیں، جیسے پہلے بھی ہم اس بات کو پڑھ کر آئے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں پھر ہوا بارش کا ذکر کیا کہ جو پھر مردہ زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ وحی کے ساتھ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کر دیا کہ عزت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ سورۃ المنافقون میں بھی اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ عزت نبی کے لیے ہے، رسول کے لیے، اللہ کے لیے عزت ہے۔ اب اس کے بعد جو کلمہ طیبہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو ہی سر بلندی نصیب ہوتی ہے، اور اچھا جو عمل ہے وہی اوپر جاتا ہے۔ انسان کے تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان کو مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر جوڑے بنا دیے، اور یہ سارے معاملات بیان کے انسان کی عمر ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے کسی کو کم ملتی ہے، ہر چیز اللہ نے فرمایا کہ وہ کتاب میں اس کو نقل کر دیا گیا ہے۔ اب دو سمندر کا ذکر کیا، ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کھارا پانی ہوتا ہے، اور اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ سمندر سے پھر ہم تم کو تازہ گوشت بھی ہم دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پہننے کے لیے زینت کا سامان بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس میں سے نکالتے ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ پھر کشتی چلتی ہے، اور یہ جو کشتیاں ہیں یہ سینہ چیرتے ہوئے پھر سمندر کا یہ چلتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو دن سے پیدا کیا نکالا، اور پھر دن کو رات سے سورج اور چاند کو مسخر کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اور یہ یہاں پر بیان کر دیا کہ اے لوگو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی اور حمید ہے، تعریف کے لائق وہی ہے اور وہی بے نیاز ہے۔ اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی لدا ہوا نفس کوئی انسان اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی تقسیم کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صرف انہی لوگوں کو ہی متنبع کر سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو کہ جو اپنے رب پر غیب میں ڈرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا پلٹنا ہے۔ اب اسی ایمان اور کفر کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ جو اندھا ہے، آنکھوں والا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتا۔ اندھیرا اور نور کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو دھوپ اور چھاؤں ہے کبھی برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔
اور اسی طرح زندہ اور مردہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور ان سب کو بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر کے فرمایا کہ ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ اتارا بشیر اور نذیر بنا کر. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو، متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اختلاف ہے اس کو بیان کیا، یعنی ورائٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی آیات قرار دیا ہے. جیسے ہم نے پہلے سورۃ الروم میں پڑھا کہ وہ کیا قدرت ہے، ثمرات مختلف الوان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف پھلوں کو پیدا کیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ جو ان سے ہیں یہ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، سفید ہے، سرخ ہے، گہری سیاہ دھاریوں والے پہاڑ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اور اسی طرح جانور ہیں، انسان ہیں، مویشی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کوالٹیز اور مختلف رنگوں کے یہ سب کچھ پیدا اللہ نے کیے. فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں نا وہ اصل میں خشیت اختیار کرتے ہیں. یعنی جب وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھلی، ذہن بھی کھلا، کان بھی کھلے، جب وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان میں خشیت پیدا ہوتی ہے. اور خشیت کا سامان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی پیدا کر دیا ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو دیا چھپ کر اور اعلانیہ، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو کبھی خسارے میں نہیں جاتی. اس تجارت کا فائدہ ہی فائدہ ہے انسانیت کو، سب لوگوں کو. اب اس کے بعد ایمان والوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا، 3 گروہ ان میں بیان کر دیے. ایک تو فرمایا کہ ظالم ہیں ان میں سے. اب یہاں پر جو ظالم فرمایا تو ظلم کرنے سے مراد یہ کہ یہ ہیں تو مومن لیکن گناہ گار ہیں. وَمِنْهُمْ مقتصد سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور خطا بھی ان سے ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے جو یہ سب سے اولین گروہ ہے کہ جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اور نیکیوں میں آگے ہیں. ذَلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اس کے بعد پھر ان کے لیے انعام و اکرام کا ذکر ہے، باغات کا اور پھر زیورات کا جو ان کو جنت میں پہنائے جائیں گے. اور یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد کہ پھر اچھا ٹھکانہ ہے، پھر کوئی تکلیف نہیں ان کے لیے اور کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں. اور پھر جہنمیوں کے لیے بیان کیا کہ وہ اس میں چیخیں گے اور کہیں گے کہ اے مولا اب ہمیں لوٹا دے، واپس نکال دے یہاں سے، ہم اچھے کام کریں گے. اللہ پاک فرمائے گا نہیں کہ جب تم زندگی گزار رہے تھے دنیا میں تو کیا تمہارے پاس اس وقت میری ہدایت نہیں آئی تھی، نذیر نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت تم نے ماننا تھا اور ڈرنا تھا. اب سب دروازے بند ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ظلم نہیں، یعنی پکڑتا نہیں ہے، گرفت نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتا ہے قوموں کو، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. اور آخر میں جا کر یہ فرما دیا، آخری 2 آیتیں میں ترجمے کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ لوگ دیکھیں کہ ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی زمین اور آسمان میں عاجز، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کوئی چیز بھی آسمان اور زمین میں اسے عاجز کر سکے. انہ کان علیما قدیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرے اس پہ جو انہوں نے کیا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو پھر اس زمین پر کسی بھی دابہ کو نہ چھوڑے، کوئی بھی انسان، جانور، چرند پرند، کچھ بھی کوئی نہ بچے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤخر کر دیا ہے کہاں تک؟ ایک مقررہ وقت تک. فاذا جاء اجلہم، اور جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے. یہاں پر سورۃ فاطر کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سورۃ یاسین کا آغاز ہوتا ہے. تو 1.5 رکوع تو 22ویں پارے میں ہے سورۃ یاسین کے، پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں بقیہ سورۃ یاسین ہے. یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم 23ویں پارے کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.